لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، کلام پاک سے دو مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ان کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیات کا مفہوم اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے مختصر سی تمہید آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات سمجھنا سننا آسان ہو جائے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے 4 جہان پیدا کیے جنہیں 4 عالم بھی کہا جاتا ہے. 4 جہان کون سے ہیں؟ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت. کیا مطلب؟ عالم ارواح کہ جس میں صرف روحیں ہی روحیں تھیں، اللہ نے وہاں کسی کو جسم عطا نہیں کیا. نمبر 2 عالم دنیا جس میں اس وقت ہم وقت گزار رہے ہیں، اللہ نے جسم اور روح دونوں کو ملایا. نمبر 3 اس کے بعد موت کے بعد عالم برزخ، قبر کی زندگی، یعنی جسم تو قبر کے اندر ہوگا، روح نیک ہوگی تو علیین میں، اگر بری گنہگار ہوگی تو سجین میں. وہاں سے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوگا. پھر عالم آخرت، وہاں اللہ رب العزت جسم اور روحوں دونوں کو دوبارہ اکٹھا کر دیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو 4 عالم بنائے ہیں، 4 جہان بنائے ہیں، ان میں سے یہ جو عالم دنیا جس میں میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، جو کہ عارضی ہے، بہت کم تھوڑے وقت کے لیے ہے، اللہ رب العزت نے
اسے دارالعمل بنایا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ رب العزت نے اسے عمل کی جگہ بنایا، ہمارے سامنے نیکی کو بھی رکھ دیا، ہمارے سامنے برائی کو بھی رکھ دیا، ہمارے سامنے جنت کا راستہ بھی رکھ دیا، جہنم کا راستہ بھی رکھ دیا، کامیابی کا راستہ بھی رکھ دیا، ناکامی کا راستہ بھی رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دونوں راستے میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے عقل سلیم ہمیں دماغ بھی عطا کیا، عقل سلیم بھی عطا کی۔ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ نیکی والا راستہ کون سا ہے، گناہ والا راستہ کون سا ہے، کامیابی والا راستہ کون سا ہے، ناکامی والا راستہ کون سا ہے۔ تو گویا اللہ نے اس جہان کو دارالعمل بنایا، پھر آنے والے دو جہان جو ہیں یعنی عالم برزخ، عالم آخرت، وہ دارالجزا ہے، قبر کے اندر مختصر وقت کے لیے اور پھر آخرت ہمیشہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ جیسے عمل اس جہان میں کریں گے ویسی ہی جزا اللہ قبر اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو، اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ جہان دارالعمل بھی ہے اور دارالامتحان بھی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، میرے محبوب نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان اور مومن جو ہے وہ یہاں پہ زندگی گزارے گا اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ کافر آزاد ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے دارالامتحان بھی بنایا، دارالعمل بھی بنایا۔ اگر امتحان کی بات کی جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا۔ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے۔ جیسا عمل یہاں پہ کریں گے ویسا ہی نتیجہ آخرت میں مجھے اور آپ کو نصیب ہوگا۔ اب میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو بندے کو سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ رب العزت یہاں بندے کو آزماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ اللہ لے کر نہیں آزماتے، کبھی اللہ بندے کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ بندے سے لے کر آزماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کو رزق دیا، کسی کو اللہ نے رزق تھوڑا دیا، کسی کو اللہ نے رزق زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے زمین جائیداد بینک بیلنس زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے کم دیا۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے بندے میرے راستے کے اندر خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ امتحان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے میرے بندے مجھے قرض حسنہ دے، میرے راستے کے اندر خرچ کر۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو یہاں بھی خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ الصمد بے نیاز ذات ہے، اس کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر، کہ سارے جہان کے انسان ایک ہی وقت میں اپنی اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے خزانوں سے چیز لیں تو پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اللہ اکبر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ فرق نہیں آتا۔ اللہ کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن دینے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقہ،
اس سے مراد کیا ہے؟ جو صاحب نصاب ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے، جو صاحب نصاب ہے وہ عشر ادا کرے، جو صاحب نصاب ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اس سے ہٹ کر بہت سے نفلی صدقات ہیں، اللہ اکبر، غریب غربا، مستحق جو ہیں، مریض جو ہیں، ان پہ خرچ کرنا، دینی کاموں پہ خرچ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیا تو میں نے ہے، اب میرے کہنے پہ میرا بندہ خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائیو، اگر تو اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں گے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، اگر اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں گے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا، جو صاحب نصاب ہے وہ عشر دے گا، جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے گا۔ اس سے ہٹ کر جسے اللہ نے مال دیا وہ اپنے جناب رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، محلے دار جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال کرے گا، اللہ کے راستے میں دین کے کاموں پہ خرچ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے، دیکھنے میں تیرا مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں کم نہیں ہو رہا، خرچ کرنا تیرا کام ہے، اور 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میں نے عرض کیا یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل بھی ہے، دار الامتحان بھی ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اللہ رب العزت بندے کو آزماتے ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، پھر اللہ بندے کو کیوں آزماتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ آزماتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اگر میں نے اس بندے کو یہ مقام دیا ہے تو اس بندے پہ امتحان بھی ایسے ایسے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بندے نے میری بات کو مانا ہے، اس لیے میں نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ آئیے میں اس پہ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو آزماتے ہیں وہ آزمانا کس لیے ہے۔ آپ کا بھی عقیدہ، میرا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اب آپ انبیاء کی جماعت کو دیکھیے گا، سوالات کم و بیش انبیاء، تمام نبیوں کے اندر ایک نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہیں خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں خلیل اور حبیب دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ جسے سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ اب تمام نبیوں کے اندر ایک ہی نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، میرے اللہ نے چاہا آئندہ جمعہ سے مستقل ان کی سیرت کا آغاز کریں گے۔ آج میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت جو آزماتے ہیں، اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ یہ تو صرف مجھے اور آپ کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی آپ کے قریب سے گزرا، اس نے بلند آواز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ کی کمال حمد و ثنا بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا نا اللہ اکبر تو جناب دل و دماغ آشش کر اٹھے۔ اللہ اکبر، اتنا مزہ اور لطف آیا کہ آپ نے اسے آواز دی ہے کہ اے مسافر ٹھہرنا۔ وہ مسافر ٹھہر گیا، اسے کہنے لگے ابھی تو نے جو کلام پڑھا ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، یہ مجھے دوبارہ سنا۔ وہ کہنے لگا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے پڑھا، اب میں آپ کی ڈیمانڈ پہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے بکریوں کی طرف دیکھا، فرمایا ایک دفعہ
دفعہ سنا آدھی بکریاں تیری ہیں، سبحان اللہ، آدھی بکریاں کیا ہے؟ تیری ہیں۔ اس نے پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، آدھی بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ لیکن مزہ اور آیا، لطف اور آیا، قرار اور آیا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پھر اللہ کے خلیل، اللہ اکبر، ایک دفعہ اور سنا دے۔ اس نے کہا جی اب کیا ملے گا؟ فرمایا یہ دوسری آدھی بھی تیری ہے۔ دوسری دفعہ سنا دیا، دوسری آدھی بکریاں بھی اس کو دے دی۔ تیسری مرتبہ پھر فرمانے لگے ایک دفعہ اور سنانا۔ اس نے کہا جی بکریاں ختم ہو گئیں، اب کیا ملے گا؟ کہا کوئی بکریاں چرانے والا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہا جی بالکل چاہیے۔ کہا ایک مرتبہ سنا، ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا۔ اس نے پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ اکبر۔ بکریوں سمیت آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ چلے نا وہ مسکرایا۔ اس نے کہا جی میں فرشتہ ہوں، انسانی صورت میں آیا، آپ کا امتحان تھا، آپ نے اپنا مال بھی پیش کر دیا، اپنی جان بھی پیش کر دی۔ اب اللہ تو جانتے تھے کہ میرا خلیل مال بھی پیش کر دے گا، جان بھی پیش کر دے گا، لیکن اللہ نے یہ امتحان کیوں لیا؟ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ اگر اللہ کے جناب قریبی بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو پھر شرط ہے کہ اپنے رب کے نام پہ سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اس رب کو ضرورت نہیں ہے، وہ رب تمہیں 70 سے لے کے 700 گنا تک واپس کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیتے وقت امتحان تو ہے، اللہ اکبر، نظر تو آئے گا کہ میرے مال میں سے سال کے بعد 40واں حصہ جا رہا ہے، اللہ اکبر، میری گندم میں سے، مکی میں سے، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ صرف اور صرف عشر جو ہے وہ گندم پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ گندم پہ ہے۔ یہ ہم دیہاتوں پہ جاتے ہیں نا تو ہمارے کسان بھائی بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ جو ہم جانوروں کے لیے چارہ لگاتے ہیں اس پہ بھی عشر ہے؟ جی اس پہ بھی عشر ہے، اللہ اکبر۔ پھر بار بار جہاں بھی جائے نا ہر دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، او جی پہلے خرچہ کٹنا ہے کہ پہلے عشر کرنا ہے؟ انہوں نے ہر دفعہ دستے بھی پہلے عشر کرنا ہے پھر خرچہ کرنا ہے۔ وہ کہتے بھی کدی مولوی بول کے کیا ہی دین بھی پہلے خرچہ کرنا ہے پھر کی کرنا ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف امتحان ہے۔ بندہ تھوڑا سا غور تو کرے نا کہ دینے والا کون ہے؟ ہے کسی کے اندر کمال جو بندہ کہے کہ میرے اندر کمال ہے اور میرے کمال کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے مجھے ملتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائیو، یہ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے فیصلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں اللہ رب العزت۔ اب ہم جاتے ہیں گندم کوئی بھی چیز کاشت کرتے ہیں، زمین کے اندر ہم بیج ڈال دیتے ہیں۔ اب اس بیج کو کیڑا کھاتا ہے۔ اگر اللہ کیڑے مکوڑوں کو حکم دے بھی سارے دانے چک کے لے جاؤ، میں کہا جتنا دے مرضی زہر لا لاؤ، جتنا دے مرضی سپرے لا لاؤ، اللہ کے آگے تو کوئی چیز نہیں نہ چلتی۔ تو میں نے کہا دیکھیے وہ کتنا بے نیاز ہے، ہم ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں وہ ہمیں بدلے میں 100 عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا اگلا وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ تو کرو، تم خرچ کرو گے میں تمہیں 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں اسی طرح ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اللہ رب العزت بندے کو آزماتے ہیں، بندے پہ آزمائش آتی ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ اور رزلٹ بندے کے سامنے فوراً آ جاتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بندہ یہ کہے کہ اس پہ مجھے اجر و ثواب نہیں ملا، یہ بات غلط ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، بندے کا نامہ اعمال کھلے گا، یہ اجر یہ ثواب، یہ اجر یہ ثواب، اللہ اکبر۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا میرے اللہ یہ عمل میں نے کیے تو نہیں ہے، یہ اجر اور ثواب کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے زندگی میں فلاں امتحان تجھ پہ آیا، تو نے صبر کیا اور مجھ سے مانگا، میں نے تیری دعا کو قبول کیا۔ اس صورت میں جو تو مانگ رہا تھا وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا، میں نے اس کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں ثواب اور اجر لکھ دیا۔ تو اس وقت بندہ کیا کہے گا
اللہ کاش آپ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کرتے، آپ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں عطا کرتے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو فانی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے، آج نہیں تو کل ختم، کل نہیں تو پرسوں ختم، اللہ اکبر، لیکن آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، اور یہ آزمانا اللہ کا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، کہو بے شک۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، اللہ اکبر۔ اگر یہ بات اللہ کرے پہلے مجھے سمجھ آ جائے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے نا، تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے، ہماری زندگی کی کیا ہو جائے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں کیا کر دے؟ اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے بھی ایک گناہ میں پھر کرنا ہے، ایک گناہ میں پھر۔ اب اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا گیا نا توبۃ نصوحا، جو توبہ بندے کی زندگی کو بدلتی ہے نا اسے توبۃ نصوحا، پکی توبہ کہتے ہیں، یعنی جب زبان اور دل ایک ہو جائیں، جب زبان اور دل کیا ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں توبہ اسے کہتے ہیں کہ جس طرح اب آپ دیکھیں خنزیر ہے، سور ہے، شراب ہے، ایسے الفاظ بندہ اپنی زبان پہ لانا اچھے نہیں سمجھتا۔ فرمایا جب گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر اس گناہ سے اتنی نفرت ہو جائے کہ بندہ اس گناہ کا نام بھی اپنی زبان پہ لانا برداشت نہ کرے، اسے توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ خود اندازہ کیجئے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ادھر میں اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ادھر دل میں پکا ارادہ ہے بھی یہ گناہ مڑ کے، اس دعا کا پھر اثر کیا ہوگا؟ اللہ تو بھائی کائنات میں جو سب سے آخری انسان آئے گا وہ آ کر کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی اولاد کتنی دیر وہ زندگی اس کی دنیا میں رہے گا، میرے اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ آزمانا صرف میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور سبق ہے۔ خیر مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 3 آدمیوں کو آزمایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا اللہ صرف لے کر نہیں آزماتے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید جو غریب آدمی ہے جس پہ رزق کی تنگی ہے وہ امتحان میں ہے، نانا جس پہ رزق کی فراوانی ہے وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ اکبر، اور اگر اس پہ امتحان آتا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرے محبوب نے فرمایا الایمان نصفان، ایمان کی 2 قسمیں ہیں، نصف صبر نصف شکر، آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ اور اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، تیری نعمت میں اضافہ کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک عقیدہ سمجھا، اللہ اکبر۔ جو منکرین حدیث ہے نا، منکرین حدیث ہے، اللہ اکبر، وہ کیا کہتے ہیں؟ احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں، احادیث آپس میں کیا ہے؟ یا احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا اگر تم اس لیے انکار کرتے ہو تو پھر نعوذ باللہ قرآن کا بھی انکار کر دو۔ کس کا انکار کر دو؟ قرآن کا بھی انکار کر دو۔ چلی تھی یہ روش فقہ سے، کس سے چلی تھی؟ فقہ سے، اللہ اکبر۔ کہتے جی ہم فقہ اس لیے نہیں مانتے، ایک فقی کچھ کہتا ہے، دوسرا فقی کچھ کہتا ہے، تیسرا فقی کچھ کہتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے۔ یہ کس کی خرابی ہے؟ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، اللہ اکبر۔ اب تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے تھے بچ جاؤ، آپ کہتے تھے لو ایڈا وڈا عالم ہے، انہیں حوالے انہوں یاد نے، اللہ اکبر۔ مولوی ہو تو سڑ دینے، مولوی ہو تو کی کر دینے۔ میں نے کہا اب جناب وہ لائن پہ آیا، اب بس ہو گئی نا، اب لائن پہ آیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چاروں فقہ برحق ہے۔ جو بندہ کل تک فقہ کے خلاف تھا آج کیا کہتا ہے؟ چاروں فقہ کیا ہے؟ برحق ہے۔
میرے پاس باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے، چاروں فقہ برحق ہے، اور کہتا ہے چاروں میں سے جو بڑی فقہ ہے نا وہ امام اعظم نعمان بن ثابت کی فقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے یہ مولا تقی عثمانی صاحب کا پوری دنیا میں نام اس لیے کہ وہ فقہ حنفی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کس کو بیان کرتا ہے؟ فقہ حنفی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھیے اب اسے سمجھ آئی ہے۔ غیر مقلدین کا بڑا مناظر ہے، عمر صدیق آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بار بار کہتا ہے اپنے لوگوں کو، کہتا ہے فقہ کا انکار نہ کرو، فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا چلو دنیا میں جلدی سمجھ آ گئی۔ تو پہلے انکار کیا فقہ کا، کس کا انکار کیا؟ جی فقہ کا ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے ٹکراتا ہے۔ ہم نے کہا ٹکراتا نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو منکرین حدیث نے بھی یہی کہا کہ احادیث جو ہیں وہ قرآن سے نعوذ باللہ کیا کرتی ہیں؟ ٹکراتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے، میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی عمر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ لکھ دی جاتی ہے۔ اب ایک سانس زیادہ نہیں، ایک سانس کم نہیں۔ اور کیا حدیث پاک میں فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس گناہ کی وجہ سے بندے کی زندگی کم ہوتی ہے وہ زنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ ادھر اللہ رب العزت نے تقدیر کے اندر لکھ دیا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ اتنی ہے، اور وہ قلم بھی خشک ہو گیا اور وہ تقدیر کے کاغذ بھی لپیٹ دیے گئے۔ اور ادھر حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے نعوذ باللہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا عقل کے اندھو، یہاں کم ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اس کی زندگی سے کیا اٹھا دیتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ لیجئے، ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب میں نے ایک دن کے اندر 15 پارے جو ہیں قرآن کریم کے تلاوت کیے۔ اب جس بندے کی زندگی میں برکت ہی نہیں ہے، جس کی عمر میں برکت ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وہ اپنی طرف دیکھتا ہے کہ میرے کو تو پورے دن دے وچ ادھا پارا نہیں پڑھا ہوں تو انہیں 15 کے میں پڑھ لے۔ میں نے کہا بھائیو اسے کہتے ہیں برکت، زندگی سے برکت کا ختم ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر اسی اصول کو سامنے رکھو گے تو کیا خیال ہے؟ اللہ نے بندے کو جو رزق دینا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ نہیں لکھ دیا؟ سارے نہیں بولتے لکھ دیا کہ نہیں؟ فرمایا جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے نا، اسی طرح رزق بندے کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح رزق بندے کو کیا کرتا ہے؟ جب تک بندہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا اس بندے کو موت نہیں آتی، اس بندے کو موت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں کیا کر دوں گا؟ اضافہ کر دوں گا۔ رزق نعمت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا رزق نعمت ہے، تو ادھر قرآن کہتا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا اس سے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ادھر قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں کیا کر دوں گا؟ اضافہ کر دوں گا۔ اس اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اس اضافے کا مطلب بھی برکت ہے۔ میں نے کہا جس نے فقہ کا انکار کیا اس بیچارے کی اپنی عقل کام نہیں کرتی تھی، فقہ کا انکار کر گیا۔ جس نے حدیث کا انکار کیا اس کی اپنی عقل کمزور تھی۔ اور میں نے کہا بھائی اگر اسی اصول کو سامنے رکھو گے نعوذ باللہ پھر قرآن بھی نہیں بچے گا۔ ہم کہتے فقہ بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، اور قرآن بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا اللہ نے آزمایا بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ کہا ایک تھا کوڑ کے مرض والا، ایک کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے سر کے بال، آنکھوں کے بال گر گئے، تیسرا وہ تھا کہ جو آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کو آزمایا، پہلے صحت مند تھے، تینوں کو بیماری لگی۔ اب کوڑ کے مرض والا جو ہے، کوڑی کے پاس کون آتا تھا؟ لوگ دور ہو گئے، جو تھوڑا بہت کاروبار کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، پوچھا سنا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے وہی جواب دیا جو پاکستانیوں کا ہے۔ کن کا ہے؟ پھر آج کل اپنا جواب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی عجیب حالات ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہم نے شکر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔
جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہمارا صبر اور شکر ان کو لے ڈوبے گا. کہو انشاءاللہ. ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صبر اور شکر کرنا ہے اور اپنے رب سے مانگنا ہے اللہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں کیا کر دے. بس اللہ نے جب ہمیں معاف کر دیا نا تو پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ. تو میں نے کہا اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا مر گئے، لٹ گئے، 2 وقت کے کھانے سے بھی تنگ ہوں، میں قربان جاؤں. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت کا ایک مرید تھا، اس نے حضرت کو خط لکھا، حضرت میرے بچے ہیں، رزق کا انتظام نہیں ہے، بھوکا مر گیا. تو اس کا ذہن تھا کہ حضرت جواب میں کوئی تعویذ بھیجیں گے، کوئی وظیفہ لکھ کے بھیجیں گے، یا کہیں گے کسی امیر آدمی کے پاس چلا جا میرا نام لینا. حضرت نے اس کے خط کے آخر میں ایک ہی جملہ لکھا، کہا عجیب بندہ ہے، سارا خط اللہ کی ناشکری سے بھر دیا، شکر کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. اسے خط کا جواب دے دیا. اب اس نے جواب پڑھا نا ایک لائن میں، اسے سمجھ آ گئی یہ ساری نحوست ناشکری کی ہے، اللہ نے مجھے نعمتیں اور بھی تو دی ہے نا. اب اس نے شکر شروع کیا ہے تو اللہ نے رزق کی برسات کر دی ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو ہر حال میں شکر اور صبر. خیر اس نے کہا جی میری بیماری بھی دور ہو جائے اور مجھے جناب کچھ نہ کچھ کام کاروبار بھی مل جائے. فرشتہ امتحان تھا، فرشتے نے دعا کی ہے، جب دعا کی نا اللہ نے اسے اس کی مرض کو بھی دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی دی ہے جس کی نسل آگے بڑھی، سینکڑوں ہزاروں تک چلی گئی. دوسرے کے پاس آیا جس کو بال گرنے کی بیماری تھی، اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا، اس کے لیے دعا کی، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی. اور اسے اللہ نے ایک گائے دی جس کی نسل آگے بہت زیادہ بڑھی. تیسرے کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس نے بھی یہی کہا، سارا دن ٹھوکریں کھاتا ہوں، بینائی مل جائے اور کچھ نہ کچھ مل جائے رزق کے حوالے سے. فرشتے نے دعا کر دی ہے، اللہ نے بینائی دی اور اسے ایک بکری دی ہے. اللہ اکبر. اب سالہ سال گزر گئے، چونکہ بنی اسرائیل کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، سالہ سال گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی. اب جب اتنا مال آ گیا تو ظاہری بات ہے پھر نوکر چاکر اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تبدیل ہو گیا نا. جب تبدیل ہو گیا اب اللہ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑ والے مرض والے کے پاس آیا اور آ کر کیا کہنے لگا، دے اس اللہ کے نام پہ جس نے تجھے اس وقت دیا جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا. جب تیرے پاس کچھ. اب انسان کی طبیعت ہے نا، بڑی مجلس میں، اب تو وہ چودھری صاحب تھا، اب تو وہ میاں صاحب تھا، فلاں صاحب تھا. اس نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے اتنی بات کہنے والا؟ میں تو خاندانی امیر ہوں. میں کیا ہوں؟ خاندانی امیر ہوں. میرا تو باپ بھی امیر تھا، میرا تو دادا بھی امیر تھا، تو نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا واقعی؟ ہاں. کہتا جا پھر اسی حالت میں لوٹ جا جس حالت میں پہلے تھا. اللہ اکبر. میرے بھائیو اللہ رب العزت کبھی بندے کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. دوسرے کے پاس آیا، اسے بھی آ کر یہی جملہ کہا، دے اس اللہ کے نام پہ جس نے تجھے اس وقت دیا جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا. میرے بھائیو 2 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ذلیل کر دیتے، جو بندے کو کیا کر دیتے؟ ایک تکبر، ایک حسد. یہ 2 گناہ ایسے ہیں. دنیا میں بھی بندہ ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے. تکبر کرنے والا، حسد کرنے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو بندے کو تکبر سے بچنا چاہیے. تکبر کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے، آخرت تو پھر ہے ہی ہے. اسے بھی آ کر فرشتے نے یہی کہا، دے اس اللہ کے نام پہ جس نے تجھے اس وقت دیا جب تیرے پاس 2 وقت کا لقمہ بھی نہیں تھا. وہ بھی بھڑک اٹھا. اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہم تو اتنے امیر تھے کہ جب میں پیدا ہوا نا تو مجھے جس چمچ میں پانی پلایا گیا وہ چمچ سونے کا تھا. کس کا تھا؟ سونے کا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا جا پھر اسی حالت میں لوٹ جا جس حالت میں پہلے تھا. تیسرے کے پاس آیا جو نابینا تھا، اسے بھی آ کر یہی جملہ کہا. اللہ اکبر. وہ اشش کر اٹھا، کہتے ہیں واقعی مسافر تیری بات ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں نبینا 2 وقت کے لقمے سے بھی تنگ تھا. ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے کرم کر دیا، بینائی بھی مل گئی اور اللہ نے یہ ساری بکریاں بھی عطا کر دی. یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہیں، اللہ اکبر، یہ میری ہیں. تو نے اسی اللہ کے نام پہ مانگا ہے.
اب تیرا دل کرتا ہے تو آدھی لے جا، تیرا دل کرتا ہے تو ساری لے جا۔ اس نے کہا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو امتحان تھا، وہ پہلے 2 فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، ہاں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا ہے، عشر دینا ہے، قربانی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، بھائیو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ دیا بھی میں نے ہے، کیا اب میرے کہنے پہ میرا بندہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں نے کہا جو خرچ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک عطا کروں گا، اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا پھر اللہ رب العزت اس پہ ایسے ایسے امتحان بھیجتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دنیا یہ جہان دار العمل بھی ہے، یہ دار الامتحان بھی ہے۔ جیسے اعمال کریں گے ایسا ہی قبر اور آخرت میں نتیجہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو یہ موقع عشر کا موقع ہے، اللہ اکبر، گندم کا عشر ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہے سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا اب جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ آزماتے ہیں کس کے لیے آزماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کس کے لیے آزماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ آپ بھول جاتے میرے اور آپ کے لیے، اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ سبحان اللہ کہیں نا میں ایک عقیدہ سمجھا دوں۔ یہ سبحان اللہ میں اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ آپ ذرا بیدار ہو جائیں، ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور ادھر کیا کہتے ہیں انہ علیم بذات الصدور۔ انہ علیم بذات الصدور کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ ادھر فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں کا کیا لیا؟ اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، پھر اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، یہ میں نے امتحان لیا ہے تو تمہارے لیے لیا ہے۔ کس کے لیے لیا ہے؟ اور میں اللہ اعلان کر رہا ہوں۔ کون اعلان کر رہا ہوں؟ کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ نبی کے یاروں کے دلوں میں ایک ہی چیز ہے، یا خوف خدا ہے یا محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی اسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، یا ان کے دلوں میں خوف خدا ہے یا محبت مصطفیٰ ہے۔ اچھا اگلی بات بڑی عجیب فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ، میں نے یہ جو تقوی ہے نا وہ ان کے دلوں کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ کی مطلب پنجابی دے وچ بھی ہن تقوی انہاں تو کوئی جدا کر سکدا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے نہیں بولتے، میرا خیال پتہ نہیں ہے کون جی؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ سنتے جائیے گا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ آپ نے یہ ان کو انعام دیا صحابہ کو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لے کے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یہ آپ نے ان کو انعام دیا؟ فرمایا نہیں، یہ انعام نہیں دیا، انعام تو اور دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ امتحان تو اور ہے۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، جدہ دیا انہاں دیا قربانیاں سی، اے انہاں دا حق بنتا سی، سبحان اللہ، یہ ان کا کیا بنتا تھا؟ اب یہ تینوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ اے جو تسی بولتے نہیں منو شک جی پیندی ہے بھی تسی چاہتے نہیں میں گل کراں، اللہ اکبر، سارے کہہ دیو۔ میں نے کہا بھائی بولیے گا یہ تینوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ اللہ بڑا ہے، ساحر ادیم بڑا ہے، پھر ہوڑی بول دے ہن او دے فالوور چپ کر کے بیٹھ گئے بھی مولوی صاحب کدھر ٹر پے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ساحر ادیم بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ مرزا جیلمی بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ جوید غامدی بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟
آج کل جڑے للو پنجو پھردے نے سارے فیس بک تے میڈیا تے، وہ بڑے ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ کوئی اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں میں یا خوف خدا ہے یا محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، تے ہن انہاں دے دلاں چوں اے شے کوئی کڈ سکدا بھی نہیں۔ نمبر 3 اللہ فرماتے اے انہاں دا حق سی جڑا میں انہاں نوں دے چھڈیا، سبحان اللہ۔ تے ہن 1500 سال تو بعد ساحر ادیم آ کے کہے میں صدیق دا تقوی نہیں مندا، میں فاروق کا تقوی نہیں مندا، میں عثمان کا تقوی نہیں مندا، میں کہا مرزا جیلمی کہے میں امیر معاویہ کا تقوی نہیں مندا، میں کہا جا کام کر میں تینوں مسلمان ہی نہیں مندا۔ تسی نہ کہو تہاڈی مرضی۔ میں نے کہا میں تو نہیں مانتا مسلمان، میں تو مسلمان ہے۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیوں؟ ان کی بات رب کے قرآن کے مقابلے میں ہے، بولتے نہیں۔ ان کی بات کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ جذبات ہیں یا حقیقت ہے؟ پھر ہولی ہولی 2-4 بول دینے، انہوں نے تو بولنا ہی ہے تو میرے نال دینے، تسی بھی تو بولو نا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ شدت ہے یا حقیقت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ 1400 سال 1450 سال کے بعد آ کر کہنے لگے نہیں نہیں ان کے دلوں میں تقوی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا اب تیری مرضی ہے، میں نے تو بھائی حقیقت سامنے رکھی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے یہاں سے پکڑ، اگر میں سچا ہوں تو پھر فیصلہ کر لے کہ رحمان کی ماننی ہے یا ان شیطانوں کی ماننی ہے۔ میں نے کہا آجا نبی کہ یار کل بھی ستارے تھے آج بھی ستارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ بات امتحان پہ ہو رہی تھی، میں نے کہا عقیدے کی بات آئی سمجھاتا چلا جاؤں۔ اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ جوید غامدی قادیانی ہے۔ جوید غامدی کون ہے؟ اور یاد رکھنا میں نے نہیں کہا، علامہ اقبال نے کہا کہ قادیانی پاکستان اور اسلام دونوں کے دشمن ہیں۔ دونوں کے کیا ہیں؟ آپ دیکھ لیں یہ جب سے حالات بنے ہیں نا، یہ جنگوں کی صورتحال بنی ہے، قادیانی پوری طرح چکنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سازشیں شروع کی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جو پاکستان کا دشمن ہے اس سے بھی ہمیں نفرت ہے، جو اسلام کا دشمن ہے اس سے بھی ہمیں کیا ہے؟ اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ جو غامدی ہے نا، یہ جوید غامدی قادیانی ہے، یہ کیا ہے؟ آگے سے لوگ بھلا کیا کہتے تھے، لہ مولوی ایویں سڑتے نے، وہ دے منہ تے داڑھی نہیں، وہ تفسیر قرآن دی بیان کر دیا تے مولوی سڑتے نے۔ ٹھیک ہے بھائی، ساڈا تے کام ہے تانوں دسنا، اسی نہ لڑتے ہیں نہ لڑانے ہیں، سیدھی جی گل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ نہ ہم گولی والے ہیں نہ گالی والے، ہم تو دلیل والے۔ ہم کون ہیں؟ دلیل والے، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، میں قربان جاؤں، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، دنیا نیوز پہ یہ جوید غامدی صبح درس قرآن دیتا ہے انیک کے ساتھ، انیک الرحمان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا اگر قادیانی امام ہو پیچھے مسلمان کھڑے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ اس نے کہا بالکل ہو جائے گی، کہہ دو استغفر اللہ۔ اب میں خاموش ہو جاتا ہوں، اب آپ بتائیں، آپ کا ایمان بتائے، قادیانی امام ہو آپ پیچھے کھڑے ہوں آپ کی نماز ہو جائے گی؟ تو جڑے نہیں بول دے انہوں نے کوئی شک شبہ ہے تو پھر کھل کے بولو نا، ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ آپ کا فتویٰ ہے، دوبارہ کہو اللہ اکبر، ہو جائے گی؟ تو ہن پتہ لگا میرے کہ جوید غامدی کی ہے، اب پتہ چلا ہے جو کہتا ہے امام قادیانی ہو اور پیچھے مسلمان کھڑا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر اگلی بات سنو، ہر کوئی کھلتا جا رہا ہے، قرب قیامت ہے نا، یہ جتنے بھی فتنے ہیں نا ان سب نے کھلنا ہے، کھرا اور کھوٹا اس میں فرق ہونا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کھرے اور کھوٹے نے کیا ہونا ہے؟ واضح ہونا ہے۔ میں نے کہا اب جو دوسرا ہے اللہ اکبر جیلوں کے اندر بیٹھا ہے، اسے ایک بندے نے پوچھا، اس کا انٹرویو کیا، اس نے کہا جی آپ کے خیال میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم؟ اس کا جواب سنو، کہتا جوید غامدی۔ کون ہے؟ یہ ہے مرزا جیلمی جس کے آپ فالور بنے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے قادیانی امام ہو تو نماز ہو جاتی ہے، وہ اس کی تائید کر رہا ہے کہ سب تو بڑا عالم وہ ساری پنجابی کہتے ہیں نا جویں دے کھان والے اوویں دے کون والے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو ہمارا ان دونوں سے کوئی رشتہ نہیں، کہو الحمدللہ ہم نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار تھے، ہیں، رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کسی کو بھول ہو کہ تم حالات کی نزاکت میں آ کر، تم حالات کو دیکھ کر افراتفری میں آ کر تم نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈھال جاؤ گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ الحمدللہ امیر شریعت کے بیٹے کل بھی روحانی بیٹے، کل بھی بیدار تھے، آج بھی بیدار ہیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں بات سمجھا رہا تھا، آئیے میں بات کو سمیٹوں، 2-4 منٹ باقی ہیں۔ اللہ فرماتے خذ من اموالہم صدقہ، میرے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، صاحب نصاب ہو تو عشر دو، صاحب نصاب ہو تو قربانی دو۔ اچھا ہوگا کیا؟ فرمایا 2 کام ہوں گے۔ کتنے کام ہوں گے؟ تو طاہرہم، نمبر 1 میں تمہارے مالوں کو پاک کر دوں گا۔ تمہارے مالوں کو کیا کر دوں گا؟ یہ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے، عشر مال کی میل کچیل ہے، یہ جناب قربانی مال کی میل کچیل ہے۔ جب تم یہ دو گے تو میل کچیل نکل جائے گی، پیچھے برکت والا مال رہ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جب میل کچیل ہی نہیں نکلے گی تو پھر وہ میل کچیل اندر رہے گی، پھر برکت آئے گی نہیں۔ اس سے اگلا جملہ سمجھنے والا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کمال کی بات ہے۔ فرمایا تمہارے مالوں کو بھی پاک کر دوں گا اور تمہارے باطن کو بھی کیا کر دوں گا؟ پاک کر دوں گا۔ ایک ظاہر ہے نا میرا اور آپ کا، ایک اندر روح باطن، جسے باطن کہا جاتا ہے، الا وہی القلب، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا گوشت کا ایک لوتھڑا اگر وہ صحیح کام کرے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو طاہرہم وتزکیہم بہا، جو بندہ زکوٰۃ، عشر، قربانی کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، اللہ اس کے مالوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں، اللہ اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اچھا باطن کو پاک کیسے کر دیتے ہیں؟ یہ جو لقمہ ہے نا جو میرے اور آپ کے اندر جاتا ہے، اس لقمے کی بڑی اہمیت ہے، اس لقمے کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ رکھنا، 2-4 منٹ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ ایک، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، ڈرائیور تھے ماشاءاللہ، بارش تھے، ان کا بازو کٹا ہوا تھا، ہمایوں صاحب، ہاں ہمایوں صاحب۔ انہوں نے مجھے بات سنائی، وہ کہنے لگا وہ بادشاہ خانہ ہے جو گاڑیاں خریدتے ہیں نا چوری کی، وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا ان کا، تو یہاں ٹوپا ٹیک سنگھ سے کوئی گاڑی چوری ہوئی تو کہنے لگے میں نے اسے رابطہ کیا، وہ وہاں صحن میں اثر کے بعد ہم بیٹھے تھے، وہاں مجھے بات سنائی، تو کہنے لگے وہ بندے کو میں نے رابطہ کیا، اس نے کہا ہاں میرے پاس فلاں گاڑی آئی ہے فلاں نمبر کی، میں نے اتنے کی خریدی ہے، اتنے پیسے دو اور گاڑی لے جاؤ۔ کہتا جی ہم چلے گئے۔ جب ہم وہاں گئے تھے، ایڈی بڑی تسبیح تھے جناب، پگڑی بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ، داڑھی تھے، بادشاہ خان بیٹھا، گل بات چلی تھی، اذان ہو گئی، اس نے کہا بس اب اذان ہو گئی، پہلے نماز، پہلے کیا؟ کہتا جی میرا اتنا مذاق تھی، میں نے کہا جی خان صاحب نمازاں بھی پڑھی آندے ہو تو کم بھی لائی آندے ہو۔ اس نے کہا کاروبار اپنی جگہ، نماز کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ۔ ساڑھے کئی بندے پتہ کی ہے، وہ کہندے ابھی کئی بندے نماز پڑھ کے جھوٹ بول دے، کئی بندے داڑھی رکھ کے جھوٹ بول دے، اسی بغیر داڑھیوں چنگے، اسی بغیر نماز پڑھے ہو چنگے ہیں۔ میں کہا بھی تسی کیویں چنگے ہو گئے؟ جھوٹ تسی بھی بولیا، جھوٹ ہونا بولیا، برابر ہوگا کہ نہیں؟ میں کہا نماز تو آڈے تے بھی فرض ہے، انہاں تے بھی فرض ہے، تسی پڑھی نہیں، انہاں نے اپنا فرض ادا کر لیا، تسی چنگے کیویں ہو گئے؟ کہتا مولوی صاحب پھر یہ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا رکتے اس لیے نہیں ہے بھی انہاں دا اندر ٹھیک نہیں ہے، انہاں دا اندر ٹھیک نہیں ہے۔ جب اندر بنے گا پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہتا جی اندر ٹھیک کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ جو لقمہ ہے نا، یہ لقمہ جو اندر جاتا ہے اس کے اثرات ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہو جیسا بھی ہو، شریعت کہتی نہیں حلال ہو چاہے تھوڑا ہو، حلال ہو چاہے تھوڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس پہ صرف ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر، تھکے تھکے کہہ جو سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند، اللہ اکبر اللہ اکبر،
ایک ہوتا ہے علم کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے علم کا اندر اترنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ان دونوں میں کیا ہے؟ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، ان کے والد محترم اللہ ان کو جزائے خیر دے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی معرف القرآن، اللہ اکبر، 8 جلدوں میں، کمال کر دیا۔ آج ہمارے ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، صاحب علم بھی ہوں، اللہ والے بھی ہوں، یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی نا وجد میں ہوتے ہیں، موج میں ہوتے ہیں، پھر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت آئے درسگاہ میں، دورہ حدیث شریف کی کلاس ہے، سینکڑوں طالب علم ہیں، فرمانے لگے آج سبق نہیں شروع کرنا، آج میرے سوال کا جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ وہ طالب علم نے کہا ایک کڑا کوئی سوال ہے۔ اب کسی نے جناب عربی میں، کسی نے اردو میں، کسی نے فارسی میں، جس کو جو تعریف آتی تھی نا، کسی نے کہا جی جاننا، کسی نے کہا ماننا، جو بھی تعریف آتی تھی سب کر دی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تعریف نہیں ہے علم کی۔ وہ سمجھ گئے، آج اللہ والا موج میں۔ حضرت آپ بتا دیں، فرمایا علم اسے کہتے ہیں جسے جاننے کے بعد جب تک عمل نہ کریں چین نہ آئے، جب تک عمل نہ کریں اس وقت تک چین نہ آئے۔ فرمایا یہ علم کی تعریف ہے۔ تو خیر دارالعلوم دیوبند میں تو ایسی ہستیاں تھیں، اللہ اکبر، کہاں حضرت گنگوہی، کہاں حضرت کشمیری، کہاں حضرت تھانوی۔ یہ جو بزرگ تھے نا، یہ بزرگ پورا سال ایک دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دعوت کا انتظار۔ ان ساڑھے ورگے مولوی تو ہے نہیں سی بھی کوئی تگڑا بندہ دعوت دا کہے تے فوراً ہاں، کوئی ماڑا بندہ کہے تے کہ نہیں جی ٹائم ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اعلیٰ گل بھی تسی دعوت دیندے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تسی بھی ماشاءاللہ بڑے پکے ہو، تسی بھی کہتے مولوی صاحب کوئی گل نہیں، 20 سال ہو گئے، 20 پاواں ہور گزار لا، اسی بڑے پکے ہیں، ٹینشن نہ لے تو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں نے کہا وہ دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ تھے نا، وہ ایک دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ کس کا انتظار کرتے تھے؟ وہ دعوت کس کی تھی؟ وہ دعوت تھی شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب یا تو وہ سید تھے یا ویسے شاہ مشہور تھے۔ وہ شاہ جی کرتے کیا تھے؟ وہ گھاس کاٹتے تھے، گھاس کاٹتے تھے، اس کی گٹھڑی بناتے تھے، گھاس منڈی میں لے جا کے بیچتے تھے 3 آنے کی۔ کتنے آنے کی؟ ریٹ 3 آنے تھا، لیکن ان کی گٹھڑی خریدنے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟ شاہ جی تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں۔ ظاہری بات ہے ایسا بندہ جب چارہ کاٹتا ہوگا، ذکر و اذکار اس کی زبان پہ ہوگا، ایسے بندے کا چارہ ہمارے جانور کھائیں گے تو برکت ہوگی، دودھ میں برکت ہوگی، بچے پئیں گے تو برکت ہوگی، گوشت ہوگا تو برکت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب جب یہ ساری باتیں لوگ سوچتے، لائن میں کھڑے ہو جاتے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جن نے پہلے آ کے گٹھڑی نو ہاتھ لا لیا نا، گٹھڑی ہو دی تے تسی میں ہوندے تے آپاں کی کہنا سی یار بھی جدوں 3 آنیاں چ وکدی ہے تے لین لا کے وکدی تے 15 آنے دی کون ویچا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منافع بھی ایک حد تک جائز ہے، اس سے آگے پھر منافع بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت بیچتے، جب بیچتے نا 3 آنے لیتے، 1 آنا فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے، دوسرا آنا اس کے اپنے گھر کا ساز و سامان خریدتے، تیسرا آنا جمع کر لیتے۔ اب پورا سال 1 آنا جمع کرتے، درمیان میں چھٹی بھی آتی، غمی خوشی بیماری آتی، کبھی موسم خراب ہوتا، کبھی کچھ ہوتا، تو کتنے پیسے جمع ہوتے ہوں گے۔ اور دارالعلوم دیوبند میں کتنے استاد تھے۔ میں نے کہا جتنے وہ پیسے جمع ہوتے تھے نا، ان سے بکرا تو پکڑا نہیں، بڑا گوشت تو پکڑا نہیں، دیسی مرغا تو پکڑا نہیں۔ میں نے کہا بھائی اس سے یا دال پکنی ہے یا سبزی پکنی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرات سے، یہ سارا سال آپ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ شاہ جی کی دعوت کا انتظار کرتے ہو، کیوں؟ کہا جب شاہ جی کی دعوت کھاتے ہیں نا، 40 دن کے لیے دین کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا ان کا لقمہ اندر جاتا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اگر اللہ کا حق ادا کریں گے، زکوٰۃ، عشر، صدقات، قربانی، مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک، اور اللہ اس کی میل کچیل بھی دور کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔